السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ہوپ کرتی ہوں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم میجر غازان، مشن 91 کی اپڈیٹ دیں۔ وعلیکم السلام باس، مشن 91 کون سا؟ باس کی کال آئی تھی، باس نے سلام کرتے ہی مشن کے بارے میں پوچھا۔ میجر غازان، انڈین آئی ڈی بنانے کا جو بولا تھا آپ کو، میں نے یس باس، میں نے آئی ڈی بنا لی سنیتا شرما کے نام سے۔ گڈ، ویری گڈ۔ اب تک کتنے لوگ ایڈ ہو چکے ہیں؟ باس اب تک 1000 لوگ ایڈ ہو گئے ہیں، اور بھی ریکویسٹ آ رہی ہیں، پر باس میں تھک گیا ہوں ایڈ کر کر کے۔ میجر غازان، آپ نے ہر ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنی ہے۔ آپ کو ایک دبئی کا نمبر دیا جائے گا، آپ نے اس نمبر سے واٹس ایپ آئی ڈی بنانی ہے، اور تقریباً 1 ہفتے تک آپ ساری ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں اور صبح شام ہندی میں پوسٹ کریں، تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ آپ انڈین ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم اگلا قدم بڑھائیں گے۔ باس میجر غازان کو مشن کے بارے میں سمجھاتے ہوئے بولے۔ راجر سر۔ اور میجر غازان مشن 143 کی اپڈیٹ دیں۔ سر وہ بس دعا کریں، میجر غازان پریشانی میں بولے۔ کیا مطلب؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سر جی آپ بے فکر رہیں، مشن 143 بھی بہت اچھا جا رہا ہے۔ میجر غازان نے ابھی کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ باس کی ابھی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ابھی کسی قسم کی ٹینشن دینا نہیں چاہتے تھے۔ منیب، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا؟ منیب کا دل حلق میں آ گیا، زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ منیب عدن کوما میں چلی گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی منیب کے قدم لرزنے لگے اور وہ نیچے بیٹھ گیا۔ حوصلہ رکھیں، اللہ بہتر کرے گا، ڈاکٹر منیب کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے۔ عدن، یہ کیا حال بنا رکھا ہے یار تم نے؟ پلیز اٹھ جاؤ، آنکھیں کھولو۔ پلیز مجھ سے بات کرو ایک بار، پلیز عدن، یوں تو نہ کرو نا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، بہت درد دیا ہے، پر کاش میں تمہیں سب کچھ بتا سکتا۔ میں مجبور تھا، بے بس تھا۔ منیب کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کھو دینے یا کھو جانے کا خوف انسان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی چیز کے کھو جانے کا خوف ہو یا کسی اپنے کے کھو جانے کا خوف ہو۔ ہم اپنی عزیز ترین چیزوں کی حفاظت دل و جان سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کو کھو جانے یا بچھڑ جانے کا خوف ہوتا ہے۔ سر آپ بے فکر رہیں، عدن جلد ہی ہوش میں آ جائے گی، رابعہ نے منیب کو تسلی دی۔ منیب سویا بھی نہیں تھا، نہ کچھ کھایا تھا۔ سر آپ کو بخار ہے؟ بہت تیز، آپ ریسٹ کریں، ہم ہیں عدن کے پاس۔ کیسے ریسٹ کر لوں رابعہ؟ عدن کی حالت دیکھی نہیں جا رہی مجھ سے۔ رابعہ تم تو جانتی ہو نا میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ میں نے جو بھی کیا اس میں عدن کی ہی بھلائی تھی۔ خیر ابھی مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں کر رہا ہوں، ابھی ریسٹ نہیں کر سکتا۔ سر آپ پریشان نہ ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ضرور سنیں گے۔ اللہ سے بہت دعا کی ہے، اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ اللہ گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب ہم کرتے ہیں۔ رابعہ مسکرا کر بولی، سر اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ہم تو خاک ہیں، ہم تو ایک مٹی کا کھلونا ہے جو اس کے کن سے تخلیق ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، مجھ سے مانگو تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، میں تیری پکار سنوں، نہ سنوں تو کہنا۔ اب سر آپ سورہ فاتح ہی دیکھ لیں، یہ سورت انسان کو مٹی سے اٹھا کر عرش کے نیچے لا کھڑا کرتی ہے۔
ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا کون؟ اللہ، الحمدللہ۔ پھر ہمیں پالنے والا کون؟ رب العالمین۔ دنیا میں ہمیں تھامنے اور چلانے والا کون؟ الرحمن۔ آخرت میں ہم کس کے سہارے ہوں گے؟ الرحیم۔ ہمیں دین و دنیا سے آخرت منتقل کرنے والا اور وہاں ہمیں انصاف دلوانے والا۔ مالک یوم الدین، جب ہماری پیدائش سے لے کر ہمیں اگلے جہان لے جانے والا صرف اللہ، تو بس پھر ہم اس کے بندے، اس کے غلام۔ ایاک نعبد، جب غلامی اس کی اختیار کی ہے تو اب مدد کے لیے بھی صرف اس کے سامنے جھکیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مانگو کیا مانگتے ہو؟ مانگو کیا مانگتے ہو یا اللہ؟ آپ سے، آپ کو ہی مانگتے ہیں، آپ سے ہی مانگتے ہیں وہ راستہ جو سیدھا آپ تک پہنچا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں انعام یافتہ افراد میں شامل کرا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور ہمیں گمراہی اور آپ کے غضب سے بچا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ بے شک آپ بہت کمال کی بات کی تم نے، بے شک بہت کمال کی بات کی تم نے رابعہ۔ شکریہ سر، آپ بے فکر ہو کر رب سے مانگے۔ اور ایک اور بات، کبھی کبھی ہماری امیدیں اس لیے ٹوٹ جاتی ہیں کہ ہم غلط راہ پر جا رہے ہوتے۔ خیر، اللہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ یا اللہ میرے مولا، مجھے معاف کر دے، آپ تو رحیم ہیں، کریم ہیں، میری مشکلوں کو آسان کر دے۔ اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ پکڑتا ہوں، تیری پکڑ ہے، تیری غفور درگزر کی پناہ لیتا ہوں۔ مجھے تیری ثنا کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی، تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی۔ یعنی میں تعریفات کرنے میں کوشش و محنت کروں، لیکن پھر بھی تیری نعمتوں اور احسانوں کو میں شمار نہیں کر سکتا۔ منیب رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ یہ سر منیب کو کیا ہو گیا؟ ادن کے پیچھے پاگل ہی ہو گئے، ادن کے پیچھے پاگل ہی ہو گئے ہیں، آخر کیا ہے اس میں؟ سر تو اتنے اچھے، خوبصورت، ہینڈسم ہیں، حبیبہ رابعہ سے بولی۔ حبیبہ، مرد ایسے نہیں روتا، مرد جب روتا ہے تو وہ کرب کی انتہا پہ ہوتا ہے۔ کچھ تو اس نے ایسا ضرور کھویا ہوتا ہے جو اس نے کبھی بہت سنبھال کر رکھا ہو۔ کوئی تو خواب ہوگا جو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر بکھرا ہوگا، کوئی تو ایسا درد ہوگا جو دل کو کرچی کرچی کر کے دل تک، کوئی تو ایسا درد ہوگا جو دل کو کرچی کرچی کر کے دل تک کو لہو لہان کر گیا ہوگا۔ کون کہتا ہے مرد کو درد نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں۔ ہیلو سنیتا ڈارلنگ، کیسی ہو؟ کسی اجنبی نے میجر غازان کو میسنجر پر میسج کیا۔ اف اللہ، ایک تو یہ لڑکے بھی نا کسی لڑکی کی آئی ڈی دیکھ لیں تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ ڈارلنگ، مائی لو، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا، حد ہے ویسے۔ میجر غازان عجیب سا منہ بنا کر باس سے بولا۔ میجر غازان کی بات سن کر باس بے ساختہ ہنسے۔ غازان بیٹا، ان کو کیا پتہ کہ یہ تمہاری آئی ڈی ہے؟ یہ نشیلی آنکھوں والی ڈی پی پر فدا ہو کر تمہیں جانو مانو شونو کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ تمہیں دیکھ لیا نا، پھر میرا بچہ 1 منٹ نہیں لگے گا تمہیں بلاک کرنے میں۔ تم ان سب کی بلاک لسٹ میں ہوگے۔ پھر باس، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا؟ میجر غازان
मासूम सा मुँह बनाकर बोला। नहीं मेरा बच्चा, मैं क्यों उड़ाऊँ तुम्हारा मजाक। इतने में एक और मैसेज आया मैसेंजर पर। मेरी जानू, सुनीता ने खाना खाया। बॉस देखे ना, हद हो गई है। हा हा हा। मेजर ग़ज़ान, मिशन पर तवज्जो दें। ये फजूल मैसेज आते रहेंगे। इनके मैसेजेस को इग्नोर करें। हमें अपना टारगेट पूरा करना है बस। कुछ दुश्मनों की आईडी है। इन लोगों को प्यार के जाल में फंसाकर राज निकलवाओ। रॉजर सर। अल्लाह करे अदन मर जाए, हबीबा राबिया से बोली। ये क्या बकवास है, ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि अदन जब से मुनीब सर की लाइफ में आई है, सर इसके पीछे पड़ गए हैं। सर से मैं प्यार करती हूँ, लेकिन अदन आ गई पता नहीं कहाँ से। मेरी मोहब्बत है मुनीब। मैं मुनीब को हासिल करना चाहती हूँ। किसी को हासिल नहीं किया जाता हबीबा। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, हम इसको आज़ाद छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है। वो जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, बस खुश रहे। ये करना आसान नहीं होता। बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो और वो आपसे नहीं किसी और से मोहब्बत करता हो। इंसान टूट कर बिखर जाता है। और रही बात मुनीब की, तो वो तुमसे नहीं अदन से प्यार करता है। राबिया हबीबा को समझाने लगी। वैसे राबिया क्या खूब कहा है किसी ने, जिन्हें हम कुछ नहीं समझते, इनके लिए हम सब कुछ होते हैं, और जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं, वो हमें कुछ नहीं समझते। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। कौन होंगे वो लोग? तुम्हारे बाबा बताने का नाम ही नहीं ले रहे। अफ़ाफ़ के सामने खाना पड़ा हुआ था, पर खाने का दिल नहीं कर रहा था। माँ तो माँ होती है ना। औलाद तकलीफ़ में हो तो माँ से कैसे बर्दाश्त हो सकता। मामा आप थोड़ा खाना खा लें, आपको दवाई भी खानी है। मीर अपने रोटी का निवाला तोड़कर अफ़ाफ़ को खिलाने लगी। नहीं बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे मेरी बच्ची ठीक नहीं है। तुम इस नंबर पर कॉल करो जिससे अदन ने तुमसे बात की थी। मामा, अदन की कॉल प्राइवेट नंबर से आई थी, मैं कॉल बैक नहीं कर सकती। अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफाजत में रखना। अफ़ाफ़ रो रो कर दुआ मांग रही थी। आमीन। मामा थोड़ा सा खा लें। दिल तो मीरब का भी नहीं था खाने का, पर मजबूर थी। अफ़ाफ़ को दवाई भी खिलानी थी। नहीं बेटा, अभी दिल बहुत घबरा रहा है मेरा, अभी नहीं। मुनीब अदन के पास बैठकर ऊंची आवाज़ में कुरान पाक सुना रहा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं? डॉक्टर अदन को चेक करने आया। मुनीब को कुरान पाक पढ़ते देखकर बोले, जी डॉक्टर साहब, कहते हैं मरीज़ को कुरान पाक सुनाओ तो वो जल्द ठीक हो जाता है। अल्लाह ताला किसी वक्त तो मेरी पुकार सुन लेगा और मेरी अदन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पहले जैसी। मुझे नहीं पता
اللہ کی آواز سننا کیسا ہوگا؟ مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب میں قرآن سنتا ہوں میرے لیے وہی سب میرے رب کی آواز ہوتی ہے، اور یہ الفاظ میرے لیے بعض دفعہ میری استطاعت سے زیادہ وزنی بن کر میرے دل پہ اترتے ہیں۔ میرے لیے قرآن اور اس سے جڑی ہر شے بابرکت ہے، کیونکہ یہ قرآن مجھے بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ ماشاءاللہ، آپ بے فکر ہوں، عدن انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب عدن کو چیک کر کے واپس جاتے ہوئے بولے، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دعا کیجیے گا آپ بھی۔ جی جی ضرور، یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب چلے گئے۔ عدن تم ٹھیک ہو جاؤ پلیز جلدی سے، میں وعدہ کرتا ہوں میں روز تمہیں ایسے ہی قرآن سنایا کروں گا۔ تم سنو گی نا مجھ سے قرآن پاک؟ عدن تم رہو گی نا میرے ساتھ؟ یہ کہتے ہوئے منیب کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ عدن تو مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے، اس کو لگتا ہے میں نے اسے اغوا کیا ہے۔ عدن کو میری محبت کہاں سے قبول ہوگی؟ پر عدن کو جب سارا سچ پتہ چل جائے گا، عدن بھی مجھ سے پیار کرے گی، ہے نا عدن کچھ بولو پلیز۔ تو پیاری ویورز، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر